سوچو، اگر تمہیں جانوروں کی زبان سمجھنے کی طاقت مل جائے تو وہ راز جو کبھی انسانوں نے نہ سنے۔ ایک غریب تاجر کو یہ طاقت ملی، لیکن شرط یہ تھی کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو فوراً موت آ جائے گی۔ کیا وہ یہ راز چھپا پایا یا پھر سب برباد ہو گیا؟ کہانی: عبداللہ کی سخاوت اور آزمائش۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں عبداللہ نام کا ایک نیک دل تاجر رہتا تھا۔ اللہ نے اس پر بے حساب رزق نازل کیا تھا۔ عبداللہ کا اصول تھا کہ گاؤں میں کوئی فقیر یا محتاج اس کے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ رفتہ رفتہ اس کی سخاوت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ اب صرف اس کے گاؤں کے ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے قصبوں اور بستیوں کے لوگ بھی اس کے در پر قطار میں کھڑے ہونے لگے۔ عبداللہ کے در سے روز کوئی نہ کوئی غریب خوش ہو کر جاتا، لیکن ایک انسان اس سے خوش نہ تھی، اس کی اپنی بیوی۔ وہ اکثر عبداللہ کو طعنے دیتی، اگر یوں ہی دولت لٹاتے رہے تو ایک دن ہم بھی انہی فقیروں کی طرح ہو جائیں گے جنہیں تم روتے ہوئے دیکھ کر مدد کرتے ہو۔ عبداللہ ہمیشہ مسکرا کر کہتا، بیوی، اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو یہ اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ میں اس کے بندوں کی خدمت کروں۔ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن میرا رب یہ نہ پوچھے کہ میں نے دوسروں کے ساتھ کیوں بخل کیا۔ مگر بیوی کا دل مطمئن نہ ہوتا۔ وہ آسائشوں کی عادی تھی اور چاہتی تھی کہ اس کا گھر کسی محل سے کم نہ ہو۔ غربت کا امتحان۔ وقت گزرتا گیا، عبداللہ کا خرچ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن اس کے پاس کچھ نہ رہا۔ دکان بند کرنی پڑی، گھر میں فاقے ہونے لگے۔ بیوی نے چیخ کر کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا، دیکھ لیا، آج ہم خود محتاج بن گئے۔ عبداللہ خاموش رہا، مگر دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، مجھے نیکی پر ثابت قدم رکھ اور تیرا دیا کبھی ختم نہ ہو۔ غربت بڑھنے پر عبداللہ نے بکریاں چرانے کا کام شروع کر دیا۔ بیوی دن رات اسے کوستی، لیکن عبداللہ ہر حال میں شکر ادا کرتا۔ ایک دن وہ جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک آگ لگ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک ننھی سی سانپنی آگ میں پھنس گئی ہے۔ عبداللہ نے جان کی پرواہ کیے بغیر اسے بچایا۔ سانپنی نے انسانوں کی طرح بات کی، میں کوئی عام سانپ نہیں بلکہ جنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ تم نے میری جان بچائی ہے، لہذا تمہیں انعام ضرور ملے گا۔ وہ عبداللہ کو اپنے باپ کے محل میں لے گئی۔ بادشاہ جنات نے کہا، ہم تمہیں دولت نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ہمارے پاس نہیں، لیکن تمہیں ایک نایاب علم دیتے ہیں۔ آج سے تم جانوروں کی زبان سمجھ سکو گے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ راز کسی کو نہ بتانا، ورنہ تمہاری موت یقینی ہے۔ بادشاہ نے عبداللہ کے کانوں میں پونک ماری اور وہ بکریوں کے پاس لوٹ آیا۔ راز کا امتحان۔ واپسی پر وہ ایک جھیل کے پاس سے گزرا۔ وہاں دو مچھلیاں کھیل رہی تھیں۔ ایک نے کہا، اگر جھیل کے بیچ وہ پرانا صندوق نہ ہوتا تو ہم اس بڑے مچھلی سے کبھی نہ بچتے۔ عبداللہ نے سوچا، یہ علم سچ ہے۔ وہ غوطہ لگا کر صندوق نکال لایا۔ اندر ہیروں جواہرات کا خزانہ تھا۔ جب بیوی نے پوچھا، یہ صندوق کہاں سے آیا؟ عبداللہ نے بادشاہ جنات کی ہدایت یاد کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ بیوی نے کہا، اچھا، اس بار عقل سے کام لینا، مال کو فضول خرچ نہ کرنا۔ عبداللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ براہ راست کسی فقیر کو نہ دے بلکہ ایک سرائے اور لنگر خانہ تعمیر کرے۔ یوں کئی مزدوروں کو روزگار ملا، کھیت آباد ہوئے اور پورے گاؤں میں خوشحالی آ گئی۔ جانوروں کی زبان اور بیوی کا شک۔ کچھ دن بعد عبداللہ اپنی بیوی کے ساتھ بیل گاڑی پر جا رہا تھا۔ اس نے دو خچروں کو بات کرتے سنا۔ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، آہستہ چل، مالک کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر گاڑی جھٹکے سے چلی تو نقصان ہو سکتا ہے۔ عبداللہ نے خوشی سے بیوی کو بتایا، بیوی، تم ماں بننے والی ہو؟ بیوی حیران رہ گئی،
یہ تمہیں کیسے پتہ؟ عبداللہ مسکرا دیا اور بہانہ بنا دیا، مگر بیوی کے دل میں شک بیٹھ گیا کہ عبداللہ کوئی راز چھپا رہا ہے۔ لیموں اور مالٹے کا سودا۔ کچھ دن بعد ایک تاجر نے جلدی میں اپنے لیموں اور مالٹوں کی بڑی کیپ آدھی قیمت پر بیچ دی۔ عبداللہ نے خرید لی۔ بیوی نے تانے دیے، یہ سب سڑ جائیں گے، تم نے پھر بیوقوفی کی۔ اسی دوران عبداللہ نے دو چڑیاں بات کرتی سنی، کل سے سخت سردی آئے گی، یہاں ٹھہرنا خطرہ ہے۔ عبداللہ نے سوچا، یہی وقت ہے میں یہ مال روک کر رکھوں گا۔ کچھ دن بعد واقعی سخت سردی آئی اور بیماری پھیل گئی۔ حکیموں نے لیموں اور مالٹے کھانے کی تلقین کی۔ ان کا دام آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ عبداللہ نے مال بیچا اور اتنی دولت کمائی کہ گھر سونا چاندی سے بھر گیا۔ بیوی کا لالچ اور عبداللہ کا فیصلہ۔ عبداللہ کی بیوی خوش تو ہوئی مگر پھر بھی شک میں مبتلا رہی۔ وہ کہنے لگی، تمہارے پاس ضرور کوئی جادو یا راز ہے، اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو میں سب کو کہہ دوں گی کہ تم جادوگر ہو۔ عبداللہ دل ہی دل میں کانپ گیا، اگر راز بتا دیا تو موت یقینی تھی، اگر نہ بتایا تو بیوی کی بدگمانی بڑھے گی۔ آخر کار اس نے اپنی جائیداد اور دولت بیوی کے نام کر دی اور کہا، میں اب صرف یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ رہوں گا۔ بیوی نے لالچ میں آ کر دولت سے محل بنایا، لیکن جلد ہی زمین لرز اٹھی اور محل زمین میں دھنس گیا۔ وہ خالی ہاتھ اور محتاج ہو گئی۔ انجام: بیوی کو اب احساس ہوا کہ اصل دولت سخاوت اور صبر ہے۔ بھوک سے نڈال ہو کر وہی غریب جنہیں کبھی وہ دھتکارتی تھی اسے کھانے کو دینے لگی۔ وہ سوچنے لگی، غریب دیتا ہے، امیر روک لیتا ہے۔ جب عبداللہ نے اس بدحال کو دیکھا تو پھر بھی اپنے گھر لے آیا۔ اس نے 1 مہینے تک اس کی خدمت کی۔ بیوی صحت مند ہوئی اور ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اب وہ پہلے جیسی نہ رہی۔ اس نے عبداللہ سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں اب تمہارے ساتھ غریبوں کا کام کروں گی۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، تم ہی میرا اصل خزانہ ہو اور یہ بچہ میری جان۔ ہم سادہ زندگی گزاریں گے اور خوش رہیں گے۔ یوں عبداللہ نے اپنی زندگی کا سبق سب کو سکھایا، اصل دولت مال نہیں بلکہ ایمان، صبر اور دوسروں کے ساتھ بھلائی ہے۔ شکریہ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔